اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ادبوا اولادکم ثلاثۃ خصال حب نبیکم وحب اہل بیتکم وتلاوۃ القرآن صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال منقلب مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم اللہ جل جلالہ کی حمد و ثنا اس کے محبوب لامکان حبیب کبریا احمد دوسرا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ اللہ خالق کائنات ہماری اس ماہ مقدس کی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور اس ماہ مبارک کے جو چند دن باقی ہیں اللہ ہمیں ان ایام کی قدر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور ان حفاظ کی ان تراویح کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظر فرمائے جنہوں نے تراویح میں اپنے قرآن پاک کو سنایا۔ دوستو، یہ ہمارے گاؤں کی خوش نصیبی ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم پہ اور زیادہ اپنی رحمت نازل فرمائے کہ ہمارے ہی بچے اسی گاؤں میں اسی ادارے میں پڑھ کر آج ہمارے ایمان ہیں۔ یہ کامیابی ہے، اصل کامیابی یہ ہے، لیکن آج ہمارا کامیابی کا معیار یہ ہے کہ اگر کوئی بیکن ہاؤس سے پڑھے تو ہم اسے کامیاب سمجھیں، اگر کوئی آکسفورڈ یونیورسٹی سے پڑھ کر آئے تو ہم سمجھتے ہیں وہ کامیاب ہو گیا، لیکن اللہ خالق کائنات کی قسم وہ ساری ڈگریاں جو تم مہنگے مہنگے اسکولوں کالجز سے حاصل کرتے ہو وہ ساری دنیا میں رہ جائیں گے، اور یہ جو ڈگری آج ان حفاظ نے لی ہے یہ ان کے لیے بھی اور ان کے والدین کے لیے بھی کل قیامت اور قبر و حشر میں نجات کا ذریعہ بنے۔ اصل کامیابی یہ ہے۔ مبارک مسلم یعنی حفاظ اور ان کے اساتذہ اور ان کے والدین کہ جن کی محنت اور جن کی توجہ کی وجہ سے آج ہماری بستی میں ہمارے گاؤں میں یہ حافظ موجود ہیں۔ اللہ خالق کائنات ان کی محنت کو
دن دگنی اور رات چگنی ترقی نصیب فرمائے. معزز و محترم سامعین، آج کی یہ محفل ختم القرآن کے سلسلہ میں انعقاد پذیر ہے کہ جامع مسجد بیرار میں اور ہماری دوسری مساجد میں اللہ کے فضل و کرم سے الحمد سے والناس تک پورا قرآن پڑھا گیا، ہمیں سنایا گیا. اور آج اس قرآن کی اختتامی تقریب تھی جس میں حافظوں نے قرآن مکمل کیا، اور اس تقریب کو ختم قرآن کا نام دیا گیا. یہ ہماری اور ان کی خوش نصیبی ہے کہ رب کائنات نے ہمیں یہ سعادت نصیب فرمائی. خطاب کے موقع تو اور بڑے ہوتے ہیں، لیکن آج چند سادہ سادہ باتیں کرنی ہیں. میں نے یہ صرف ہم ہی اس محفل میں نہیں آ کے بیٹھے کہ ہم اپنی نیند چھوڑ کے اگر آج مسجد میں بیٹھے ختم القرآن کی محفل میں تو ہم بڑے خوش نصیب ہیں. رب کائنات کے محبوب کی حدیث ہے، کنز الاموال ہے، حدیث نمبر 2 ہے، جلد نمبر 2 ہے. رب کائنات کے محبوب فرماتے ہیں کہ لوگوں، جب کوئی حافظ قرآن کو ختم کرتا ہے، جب کوئی حافظ قرآن ختم قرآن کرتا ہے، ختم پڑھا جاتا ہے، تو رب کائنات کے محبوب فرماتے ہیں رب کائنات 60,000 فرشتوں کو، کتنے فرشتوں کو؟ 60,000 فرشتوں کو آسمان پہ حکم دیتا ہے، فرشتوں جلدی کرو زمین پہ چلے جاؤ. کتنے فرشتے آتے ہیں؟ 60,000 فرشتے. ویسے تو آج کی رات فرشتوں کا نزول ہوتا ہی رہتا ہے، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے. غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک آج کی رات فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. لیکن جب ختم قرآن پڑھا جاتا ہے، کہیں بھی پڑھا جائے، وہ چاہے تراویح میں قرآن پڑھ کے اس صورت میں پڑھا جائے یا کہیں گھر میں بیٹھ کر قرآن پاک کا ختم پڑھا جائے یا کہیں اور پڑھا جائے، رب فرشتوں کو فرماتا ہے فرشتوں اس طرح کرو. 60,000 فرشتے آج اس ختم قرآن کی بات میں چلے جائیں. باری تعالیٰ دیکھیں نا، 60,000 فرشتوں کی ڈیوٹی لگتی ہے، لیکن ہم محلے دار کے تسلیم دے سکتے نہیں ہو سکتے. رب فرماتا ہے فرشتوں جلدی جاؤ، آج روئے زمین پہ میرے بندے نے میری کلام مکمل کیے، اس کے بعد وہ دعا مانگے. ختم قرآن میں کیا ہوتا ہے؟ آج مل کے دعا مانگیں گے، یا اللہ جو ہم نے عبادت کی ہے، جو قرآن پڑھائے سے فرشتوں میرے بندے نے قرآن پاک کی مکمل تلاوت کی ہے، آج وہ تلاوت کے بعد دعا مانگے گا. فرشتوں میں تمہاری ڈیوٹی یہ لگا رہا ہوں کہ تم زمین پہ چلے جاؤ، جس جگہ پہ بھی ختم قرآن کی محفل ہے وہاں جاؤ. وہ جو حافظ قرآن مکمل کر کے دعا مانگ رہا ہے، فرشتوں تم 60,000 فرشتوں کا اجتماع اس کی دعا پہ جا کر آمین کرو. یہ حافظ قرآن کی عظمت ہے کہ یہ دعا مانگے تو رب فرشتوں سے کہے فرشتوں جاؤ، جا کر میرا حافظ دعا مانگ رہا ہے، وہ جو دعا مانگے اس کی دعا پہ تم آمین کرو. اب یہ بتاؤ کہ اگر کوئی ولی دعا مانگ کے آمین کہے تو ہم کہتے ہیں وہ دعا رد نہیں ہوتی. اللہ کا ولی دعا مانگے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ دعا رد نہیں ہوتی. تو یارو جس دعا پہ فرشتے آ کر قبولیت کی عرض کریں، فرشتے آ کر دعا میں شامل ہو اور یہ عرض کرے کہ باری تعالیٰ تیرے حافظ نے جو دعا مانگی ہے اسے تو قبول فرما، تو وہ دعا کیسے
ختم قرآن کی دعا ہے، اس میں رب کے محبوب کے فرمان کے مطابق 60,000 فرشتوں کی شمولیت ہے۔ حدیث کا میں جواب دیا، کنز العمال میں حدیث موجود ہے، 60,000 فرشتوں کی۔ تو آیا تیرا مقدر کہ تو خوش نصیب ہے، تیرا مقدر کہ تو خوش نصیب ہے کہ اس محفل میں آیا، ورنہ ان محافل کے لیے یہ محفلیں ہماری محتاج نہیں ہے کہ ہم آئیں تو تبھی قبولیت ہو، یہ ہماری خوش قسمتی ہے۔ اور حافظ قرآن کا مقام کیا ہے؟ حافظ قرآن کا مقام یہ ہے کہ رب کائنات قیامت والے دن انہیں فرمائے گا، یہ جو حافظ جسے ہمارے معاشرے میں حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، کیجئے حافظ ہے، جس انسان کو ہمارے معاشرے میں حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، اس کا مقام یہ ہے کہ رب کائنات کل قیامت کے دن ان کے سر پہ ایسا تاج پہنائیں گے، ایسا نورانی تاج پہنائیں گے کہ معاشر میں تمام لوگ دیکھ کر حیران ہوں گے، عرض کریں گے باری تعالیٰ یہ کون لوگ ہیں جن کے سر پہ اتنا نورانی تاج ہے؟ یہ حافظ کی شان ہے۔ خدارہ ان کی قدر کیا کرو، ان کی عزت کیا کرو، کیونکہ ان کی عزت کرنا رب کے قرآن کی عزت کرنا ہے۔ ان کے دلوں میں رب کا قرآن ہوتا ہے تو ان کا احترام کرنا، ان کی عزت کرنا، ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھنا سیم اسی طرح ہے جس طرح تم قرآن کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہو، کیونکہ وہ قرآن رب نے ان کے دلوں میں رکھ دیا۔ احترام تم ان کا کرو گے، ثواب تمہیں رب کائنات کی مقدس کتاب کا احترام کرنے گا۔ یہ ان کا مقام ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، ان کے سر پہ ایک نورانی تاج ہوگا، لوگ عرض کریں گے کہ باری تعالیٰ یہ کون لوگ ہیں جن کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہے، جن کے سر پہ مالک تو نے نورانی تاج پہنا دیا، یہ کون لوگ ہیں؟ باری تعالیٰ یہ کیا یہ کوئی نبی ہے جن کے سر پہ تو نے تاج رکھا؟ باری تعالیٰ کیا یہ نبی ہے؟ جواب آئے گا لوگوں نہیں، یہ نبی نہیں ہے۔ یا اللہ پھر کون ہے؟ کوئی ولی ہے؟ رب کائنات فرمائے گا لوگوں یہ ولی بھی نہیں ہے۔ باری تعالیٰ پھر کون ہے یہ لوگ جن کے سر پہ تو نے اتنا نورانی تاج پہنا دیا؟ رب کائنات فرمائے گا لوگوں یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں میری کتاب کو یاد کر کے اپنے سینوں میں سمویا کرتے تھے، پھر مصلی پہ کھڑے ہو کر رب کائنات کی لاریب کتاب کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ لوگوں یہ وہ حافظ ہیں جو دنیا میں میری کتاب کو حفظ کر کے لوگوں تک پہنچایا کرتے تھے۔ یہ حافظ قرآن کا مقام ہے۔ رب کائنات کے محبوب فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، رب کائنات اس حافظ کو حکم دے گا کہ حافظ قرآن آج تیرے لیے یہ حکم ہے تو اور میں جنت لے تو اپنی محنت سے لے، تو جنت لے نماز سے لے، روزے سے لے، حج سے لے، زکوٰۃ سے لے، اعمال صالحہ سے لے، لیکن قربان جو اس حافظ قرآن کی شان پہ جس نے قرآن کو پڑھا اور پڑھ کے یاد رکھا، رب کائنات کے محبوب فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، ہر کسی کو نفسا نفسی پڑی ہوگی، ہر شخص یہ سوچے گا کہ آج میرے ساتھ کیا بننے والا ہے۔ رب کائنات اس حافظ قرآن کو آواز دیں گے اور فرمائیں گے اے حافظ قرآن آج تیرے لیے یہ حکم ہے کہ تو الحمد سے شروع کر اور جہاں پہ جا کے تو والناس کرے گا جنت میں ہو تیرا مقام۔ تو الحمد سے شروع کر اور والناس پہ جہاں جا کے رکے گا وہ جنت میں تیرا مقام۔ یہ ہے کامیابی، یہ ہے کامرانی۔ اور قربان جاؤں رب کائنات کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت سے محبت پہ دیکھو نا، قرآن کتابیں تو پہلے بھی تھیں، کتابیں تو پہلے بھی تھیں، لیکن ان کے قاریوں کو، ان کے پڑھنے والوں کو یہ مقام نہیں ملا۔
ان کے پڑھنے والوں کو یہ مقام نہیں ملا جو مقام اس امت کے ایک قاری کو، ایک حافظ کو ملا۔ میرے دوستو، ان کی قدر کیا کرو اور ان کے ساتھ محبت کیا کرو۔ خدا کی قسم، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص ایک حافظ قرآن کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے، ایک حافظ قرآن کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے، تو رب کائنات فرشتوں میں بیٹھ کر خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ میری کتاب کے پڑھنے والے سے کتنا پیار کرتا ہے۔ اور یہی کامیابی کی ضمانت ہے، یہی کامیابی کی ضمانت ہے۔ لیکن ہمارے یہاں کامیابی شاید کچھ اور پہ جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں انڈسٹری لگا لوں تو میں کامیاب ہوں، لیکن نہیں، وہ میرا مقدر ہے، وہ رب نے مجھے دینا ہے۔ میں نے انفل کیا، میں نے سمجھا میں کامیاب ہو گیا، لیکن نہیں، وہ میری محنت ہے۔ کامیابی ہے تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور نبی کے دین جو اس سے جڑ گیا۔ قرآن فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، لوگوں تمہارے اندر عزت و تکریم والا وہی شخص ہے جو قرآن میں اور تقوی میں تم سے زیادہ ہے، وہی کامیاب ہے۔ اور آج محفل قرآن میں یہ تہیہ کرو کہ اپنے گھروں میں قرآن پاک پڑھا کرو، اور خصوصاً یہ رات ہماری بدبختی یہ ہے، سارا سال تو ہم سوتے ہی ہیں، سارا سال ہم غفلت کی نیند میں سوتے ہیں، لیکن چند موقع ہوتے ہیں جو رب ہمیں دیتا ہے، ہم وہ بھی گوا بیٹھتے ہیں۔ چند موقع ہوتے ہیں، وہ جو چند موقع ہوتے ہیں وہ بھی گوا بیٹھتے ہیں۔ دیکھو نا کتنا سنہری موقع ہے، ایک رات جاگے تھے، 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ثواب پایا، ایک رات کا۔ پہلے سب قرآن کی محفل میں بیٹھے، حافظ قرآن کا دیدار کرنا، لیکن آپ لیلۃ القدر پہ بات کر لیتے ہیں کہ ایک رات جاگنا ہے، ایک رات خیر من الف شہر، یہ ایک رات جاگنا 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ لیکن ہمیں اس چیز کی قدر نہیں، ہمیں ملی ہے، ہمیں قدر نہیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہلی امتوں کی عمروں کے تذکرے کیے جاتے ہیں۔ یہ لیلۃ القدر ہمیں ملی کس طرح، کیوں ملی؟ پہلی امتوں کی عمروں کے عبادتوں کے تذکرے کیے جاتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے ایک شخص کا تذکرہ ہوا، صحابہ عرض کرتے ہیں کہ فلاں شخص تھا، اس نے 70 سال مسلسل جہاد کیا۔ کتنے سال؟ مسلسل جہاد کیا۔ جب یہ بات کریم آقا کے سامنے کی گئی، کیونکہ کریم آقا کو امت سے بڑا پیار تھا، کریم آقا کو امت سے بڑا پیار تھا، جب یہ بات کی گئی کہ فلاں نبی کی امتی جو ہے وہ اس نے 70 سال مسلسل جہاد کیا، ابن جوزی نے اس روایت کو ذکر کیا، تو کریم آقا کے دل میں یہ تھوڑا سا خیال آیا کہ میری امت کی عمریں تو بڑی کم ہو گئی، زیادہ سے زیادہ کوئی 50 سال یا 60 سال، آج کل تو 60 سال کی طرف بہت کم جاتے ہیں، 40 کے بعد بونس ہی چلتا ہے، جو بھی چلتا ہے، 5 سال 10 سال 40 کے بعد بونس۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا کہ اس نے 70 سال جہاد کیا، کریم آقا پریشان ہوئے۔ رب کائنات نے جب دیکھا کہ میرے محبوب کے دل میں ملال ہے کہ پہلی امتوں کی عمریں تو اتنی تھی کہ وہ 70 سال تک جہاد کرتے تھے، لیکن میری امت کی عمر تو 70 سال میں مشکل ہوگی، وہ کاروبار بھی کریں گے، ان کا بچپنا بھی ہوگا، ان کی جوانی بھی ہوگی، بڑھاپا بھی ہوگا، وہ 70 سال میں عبادت کب کر سکتے ہیں؟ ابھی دل میں یہ خیال تھا، یہ پیار کہ محبوب کے دل میں یہ بات آئی کہ میری امت کی عمر تو بڑی کم ہوگی، لیکن رب کا محبوب سے پیار اتنا تھا کہ ابھی دل میں بات تھی، جبریل سے فرمایا جبریل جلدی کر، میرا محبوب سوچ رہا ہے کہ میری امت کی عمریں کم ہوگی، میرے محبوب کو پیغام دے دے کہ محبوب اگرچہ تیری امت کی عمریں کم ہوگی، لیکن میں تیری امت کو ایک رات ایسی دے دوں گا کہ اگر تیری امت وہ ایک رات
زندہ باد زندہ باد۔ محبوب امت تیری ایک رات جاگے گی، خوش نصیب ہوگا تو کہ ایک رات جاگو تو 70,000 سال کی عبادت سے افضل مقام پائے۔ ایک رات جاگو، یہ ہے لیلۃ القدر کی رات کی فضیلت کہ پہلی امتیں اگر کسی کی 100 سال عمر تھی وہ 100 سال عبادت کر کے رب کو مناتا تھا، اور تم ایک رات جاگو اور اپنے رب سے معافی مانگو۔ یہ بھی بات ذہن میں رکھنا کہ اس رات کو جاگنے کا مقصد کیا ہے۔ اس رات کو جاگنا، اپنے رب سے معافی مانگنا اور توبہ کرنا مقصد ہے، اور توبہ کرنا مقصد ہے۔ کس طرح توبہ کرنا؟ اس طرح توبہ نہیں کرنا کہ ساری رات تو معافی مانگتے رہے کہ باری تعالیٰ معاف کر دے بڑا گناہ گار ہوں، باری تعالیٰ معاف کر دے بڑا گناہ گار ہوں، بڑے گناہ کیے۔ جب صبح ہوئی تو اٹھتے ہی پہلا کام کیا ہے کہ تیری آنکھ پھر وہی بدنگاہی کی طرف اٹھے، تیرے ہاتھ پھر اسی طرف جائیں جس طرف پہلے جایا کرتے تھے، تیرے قدم پھر اسی طرف برائی کی طرف جائیں جس طرح پہلے جایا کرتے تھے۔ یہ توبہ کا مقصد نہیں ہے۔ توبہ کا مقصد یہ ہے کہ باری تعالیٰ جو زندگی میں نے پہلے گزار دی، گناہوں نے گزری، وہ گناہ معاف کر دے، اور آئندہ ان گناہوں کی طرف کبھی نہیں جاؤں گا۔ یہ مقصد لے کر جب تم رات کو جاگو گے تو توبہ نصوحا کا حق ادا کرو۔ اس طرح جاگو توبہ کی چاہت لے کر کہ تمہارا دوبارہ گناہ کی طرف پلٹنا تمہیں موت نظر آئے، پھر سمجھنا لیلۃ القدر پا لی۔ تمہاری حالت اس طرح ہو کہ خوف خدا کی وجہ سے تمہارا دل دنیا میں رہ کر بھی دنیا میں نہ لگے، تو پھر لیلۃ القدر پا لی۔ اور اس محفل میں نوجوان بیٹھے ہیں، نوجوانوں میں تمہیں دعوت دیتا ہوں، خدا کی قسم یہ جو تمہارا یہ وقت ہے، بزرگ فرماتے ہیں کہ نوجوانوں در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، کہ لوگوں اس عمر میں توبہ کرنا پیغمبروں کا شیوا ہوتا ہے۔ اس عمر میں اپنے رب سے رجوع کرنا پیغمبروں کی شان ہوتی ہے کہ وہ جوانی میں، بچپن میں، ہر حال میں اپنے رب سے رجوع کرتے ہیں۔ اور یہ ابھی وقت ہے تمہارے پاس، پھر جب وہ وقت آئے گا کہ جب چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہو گے، تب اگر رجوع کی تو مجبوری ہوگی۔ رب تو تب بھی قبول کرنے والا ہے، لیکن اس وقت کا جو رجوع ہے خدا کی قسم اس کا لطف ہی عجیب ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام، آپ کے بچپنے کا ایک واقعہ ہے، خوف خدا اور توبہ کی بنا پر آپ کو سناتا ہوں کہ بچپن ہے حضرت زکریا علیہ السلام جب کبھی اس طرح محفل میں بیٹھ کر رب کائنات کے خوف کی بات کیا کرتے، جہنم کا تذکرہ کیا کرتے، یحییٰ علیہ السلام پر بچپن تھا، اس قدر روتے کہ رو رو کر بے ہوش ہو کر بچپن تھا۔ لیکن ہماری تو جوانی بھی گزر گئی، ہمارا تو بڑھاپا بھی گزر گیا، ہمارا تو حال یہ ہے کہ اگلے لمحے کا پتہ نہیں کہاں ہوں گے۔ لیکن جوانی میں توبہ کرنا پیغمبروں کا شیوا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام جب جہنم کا تذکرہ سنتے تو روتے، اس قدر روتے کہ بے ہوش ہو کر گر جاتے۔ ماں باپ کہتے بیٹا ابھی تو تم بچے ہو، کیوں اتنا روتے ہو، کیوں اتنا کرلاتے ہو، کیوں اتنے آنسو بہاتے ہو؟ آج کی رات اگر ایک بھی آنسو خوف خدا کی وجہ سے آنکھ سے بہہ گیا، محفل میں نہیں تنہائی میں بیٹھو اور اپنی گزری ہوئی زندگی کو یاد کرو کہ مولا ساری پچھلی زندگی تیری نافرمانی میں گزار دی، ساری زندگی گناہوں میں گزار دی،
آج سے میں توبہ کرتا ہوں کہ دوبارہ تیری نافرمانی کی طرف نہیں جاؤں گا۔ یہی لیلۃ القدر کا مقصد ہے، یہی ان راتوں کو دینے کا مقصد ہے رب کا، کہ رب کی طرف رجوع کر لو۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام رو رو کے بے ہوش ہو کر گر جاتے خوف خدا کی وجہ سے۔ ایک دن ایسا ہوا، حضرت یحییٰ علیہ السلام اپنے گھر سے نکل کر دور جنگل میں چلے گئے، بائیں غار میں جا کر زاروں قطار رو رہے ہیں۔ ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گیا، 3 دن گزر گئے، گھر واپس نہیں آئے۔ والدہ پریشان ہو گئی کہ میرا رخت جگر واپس کیوں نہیں آیا۔ نوجوانوں، جوانی گزارنے کا طریقہ بتانے لگا ہوں، گزر تو یہ جائے گی، سرکش ہوں گے تب بھی گزر جائے گی، اگر عاجز و فرما بردار ہو جائیں گے تو جوانی گزارنے کا مزہ آ جائے گا، جوانی گزارنے کا مزہ آ جائے گا۔ ماں پریشان ہو گئی کہ میرا رخت جگر 3 دن ہو گئے واپس نہیں لوٹا، 3 دن ہو گئے گھر نہیں آیا، نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا، 3 دن گھر سے باہر رہے، ڈھونڈنے کے لیے باہر نکلے، جنگل میں پہنچے، ایک چرواہا بکریاں چلا رہا ہے، ایک چرواہا بکریاں چلا رہا ہے۔ ماں پوچھتی ہے بیٹا کہیں اس حلیے کے میرے بچے کو تو نہیں دیکھا؟ یہ اس کا حلیہ ہے، یہ اس کا گیٹ اپ ہے، اس طرح کا بچہ تو نہیں دیکھا؟ وہ جو چرواہا ہے بکریاں چرانے والا ہے وہ کہتا ہے اماں جان میں نے ایسے لڑکے کو نہیں دیکھا، لیکن ایک بڑا عجیب معاملہ دیکھا ہے کہ آج 3 دن ہو گئے میں گھر سے بکریاں جنگل میں چرانے کے لیے لے کر آتا ہوں، میری بکریاں چرتی نہیں ہیں، میری بکریاں گھاس نہیں کھاتی۔ اماں جان میں دیکھتا ہوں بکریاں جب جنگل میں آتی ہیں تو اس غار کی طرف منہ کر کے کھڑی ہو جاتی ہیں، نہ بکریوں کو بھوک کی خبر ہے نہ گھاس کی خبر ہے۔ اماں جان میں دیکھتا ہوں کہ میری بکریاں اس غار کی طرف منہ کر کے کھڑی ہو جاتی ہیں اور اس غار سے مسلسل آہو پکار کی آواز آ رہی ہے۔ آج مجھے 3 دن ہو گئے یہ ماجرا دیکھتے ہوئے کہ اس غار سے مسلسل رونے کی آواز آ رہی ہے اور میری بکریاں کھانا پینا بھول کر اس غار کی طرف نہیں جاتی۔ جب ماں یہ بات سنتی ہے تو سمجھ جاتی ہے کہ یہ میرا یحییٰ ہے جو خوف خدا کی وجہ سے اتنا رو رہا ہے کہ 3 دن ہو گئے غار میں مسلسل روئے جا رہا ہے۔ یہ نبیوں کی زندگی ہے، وہ نبی جو ہمارے عقیدے کے مطابق معصوم ہے، جو گناہوں سے پاک ہے۔ نبیوں کے سوا ہمارے عقیدے کے مطابق دنیا میں کوئی معصوم نہیں ہے سوائے نبیوں کے۔ وہ نبی جو معصوم ہو، جن کے ذمہ کوئی گناہ نہ ہو، وہ اس قدر خوف خدا کی وجہ سے روئے کہ 3 دن مسلسل بچپن کے عالم میں رو رو کے گزارے۔ جب ماں غار میں پہنچی، دیکھا کہ میرا یحییٰ اس قدر رو رہا ہے، اس قدر رب کی بارگاہ میں رو رو کر عرض کر رہا ہے، جا کر اپنے یحییٰ کے کندھے پہ ہاتھ رکھتی ہے۔ جب یحییٰ علیہ السلام کے کندھے پہ ماں ہاتھ رکھتی ہے، وہ خوف خدا میں اتنے غرق تھے، پکار اٹھتے ہیں کہ اے مالک الموت، اگر تو موت کا فرشتہ ہے تو مجھے تھوڑی سی مہلت دے، میں جا کر اپنی ماں سے ایک بار معافی مانگوں۔ یہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہمیں اللہ کے جو ہے نبی دے رہے ہیں۔ جب ماں یہ بات سنتی ہے کہ میرا بیٹا خوف خدا کی وجہ سے اس قدر رو رہا ہے، ہاتھ کندھے پہ رکھا، تو یحییٰ علیہ السلام پکار اٹھتے ہیں کہ اگر تو موت کا فرشتہ ہے تو مجھے تھوڑی مہلت دے، میں اپنی ماں سے معافی مانگ لوں۔ ماں پکار اٹھتی ہے، بیٹے میں تیری ماں ہوں، اس قدر کیوں روتے ہو، کیوں روتے ہو؟
خطا کی وجہ سے رب نے مجھے پکڑ دیا، کیا تو مجھے رب سے بخشوا لے گی؟ کیا تو مجھے رب سے بخشوا لے گی؟ جب ماں نے یہ بات سنی تو ماں رونے لگ گئی، اور روایت میں ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام اس قدر روئے کہ رو کر بے ہوش ہو۔ یہ توبہ کی کنڈیشن، یہ توبہ کی ایک حالت ہے کہ تمہارے دل میں خوف اس قدر بیٹھ جائے اس رب کا، اس قدر بیٹھ جائے کہ جب دنیا میں جا کر کسی برائی کی طرف تمہارا ذہن جانے لگے تو تمہارے دل میں وہ رب کا خوف۔ اس رات کا مقصد یہ، اب بات یہ ہے، سوال یہ ہوتا ہے، کیا 27ویں رات ہی لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے؟ کیا 27ویں رات ہی لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے؟ ہم 27ویں رات کو ہی کیوں اہتمام کرتے ہیں جاتے ہیں؟ حالانکہ پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پاک راتوں میں ڈھونڈو، 21، 23، 25، 27، 29، ان میں بھی تو ہو سکتا ہے، لیکن ہم اس رات کو کیوں اہتمام کرتے ہیں؟ اس رات کو ہی کیوں مخصوص کیا؟ ابو داؤد شریف میں حدیث ہے کہ ایک صحابی کریم آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی دور سے آیا ہوں، بڑی دور سے آیا ہوں، دیہاتی ہے، سادہ لفظوں میں کہہ لو آقا پینڈو، پنڈ چ رہن والا ہوں، بڑی دوروں آیا ہوں آقا، نماز تے میں پڑھنا، 5 وقت بھی پڑھنا، لیکن آقا میں چاہتا ہوں کہ مینوں کوئی ایسی رات دسو کہ میں تواڈے کول آ کے آقا نماز تو میں پڑھتا ہوں، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، لیکن آقا میں چاہتا ہوں کہ مجھے کوئی ایسی رات بتاؤ کہ وہ میں آپ کے پیچھے آ کر نماز پڑھوں اور آپ کی ابتدا میں وہ رات گزاروں۔ میرے کریم آقا نے فرمایا اچھا ایسے کرو کہ تم 27ویں رات کو مدینہ شریف تشریف لے آؤ۔ کس رات کو؟ 27ویں رات۔ اس لیے ہم 27ویں کا اہتمام زیادہ کرتے ہیں کہ کریم آقا نے اس صحابی سے فرمایا ایسے کرو 27ویں رات کو آ جایا کرو، 27ویں رات کو آ جایا کرو۔ اور دوسری روایت یہ ہے کہ آپ سورہ قدر کے الفاظ گنے 30 ہوتے ہیں، حافظ بیٹھے 30 ہوتے ہیں، لیکن جس میں فرمایا نا کہ ہیا، یہ رات جو ہیا لفظ ہے نا یہ 27واں ہے، اس میں جو یہ لفظ رات کی ضمیر ہے نا، یہ رات وہ 27واں لفظ ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ 27ویں کو مخصوص ہے کس لیے کیا کہ کریم آقا نے اس صحابی سے فرمایا کہ تم 27ویں کو آ جایا کرو اور میری مسجد میں آ کر ساری رات عبادت کرو۔ پتہ یہ چلا کہ جب کریم آقا اس صحابی کو 27ویں رات کو بلا رہے ہیں تو پھر لیلۃ القدر کون سی رات تھی؟ 27ویں ہوئی نا، ورنہ کریم آقا فرما سکتے تھے تم 21 کو آ جاؤ، تم 23 کو آ جاؤ، تم 25 کو آ جاؤ، تم 29 کو آ جاؤ، لیکن فرمایا نہیں 27 کو آ جاؤ۔ کریم آقا کے اس عمل نے اسے مخصوص کر دیا، اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عمل سے تو یہ مخصوص ہوگی 27ویں رات۔ دوسری مفسرین فرماتے ہیں کہ ہم نے 27ویں رات اس لیے مخصوص کی کہ اس میں ہیا کی جو ضمیر ہے وہ 27واں لفظ، کل لفظ جو ہے وہ 30 ہے اور ہیا 27واں لفظ ہے، اور اسی وجہ سے فرمایا کہ ہیا لیلۃ القدر، یہی رات ہے۔ لوگوں اس رات اپنے رب کے حضور گڑگڑا کر معافی مانگا کرو، اس رات اپنے رب کو راضی کیا کرو، اس رات کو رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرو۔ حدیث شریف ہے کہ جب یہ رات ہوتی ہے نا، لوگ عبادت کر رہے ہوتے ہیں تو رب کائنات جبریل سے فرماتے ہیں جبریل جاؤ روئے زمین پہ جاؤ،
پوری مخلوق میری عبادت میں مگن ہے، تم بھی ان میں شامل ہو جاؤ۔ جو لوگ میری عبادت کر رہے ہیں ان میں بیٹھ کر تم بھی میری عبادت کرو۔ جبریل زمین پہ آ جاتے ہیں، فرشتوں کو لے کر آتے ہیں، اکیلے نہیں آتے۔ فرشتوں کا ایک جلوس ہوتا ہے، جمع غفیر ہوتا ہے۔ جب جبریل فرشتوں کو لے کر آتے ہیں، ہمارے اندر بیٹھ جاتے ہیں اس رات کو، تو ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ جو رب کی عبادت کر رہا ہوتا ہے نا، تو جبریل اس سے اپنے نورانی پروں کے ساتھ جو اس کی شان میں لائی سلام لیتا ہے اور فرماتا ہے کہ باری تعالیٰ یہ لوگ تیری عبادت میں مگن ہیں، تو ان پہ اپنی رحمت فرما اور ان کی یہ اس رات عبادت کرنے کی فضیلت ہے کہ جبریل آسمان سے پہلے تو یہ تھا کہ دعا کے لیے فرشتے آتے ہیں 7,000 کے لیے، اس رات دعا میں شامل ہونے کے لیے وہ ایک الگ روایت ہے کنز المال کی۔ اور یہ جو میں آپ حدیث پڑھ رہا ہوں یہ الگ حدیث ہے کہ رب جبریل سے فرماتا ہے جبریل جاؤ، میری مخلوق روئے زمین پر میری عبادت کر رہی ہے اور جا کر ان میں شامل ہو جاؤ۔ جب جبریل ان میں آ کر فرشتوں کو لے کر بیٹھ جاتا ہے تو جبریل جب جگہ ملتی ہے تو سب کے ساتھ اپنے نورانی پروں سے سلام لیتا ہے۔ تو دوستو یہ موقع ضائع نہیں کرنے چاہیے، یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں بخشنے کے بہانے دیتا ہے ہمیں۔ جس طرح کہتے ہیں نا کہ سیل لگی ہو، کہتے ہیں یہ آفر محدود مدت کے لیے ہے۔ مال کی سیل لگی ہو نا، مثال کے طور پہ میری تو یہ عادت ہے کہ جب کہیں سے گزرے نا کسی چیز کی سیل لگی، جوتوں کی سیل لگی ہے آؤٹ سیزن پہ، کوشش ہوتی ہے کہ اگلے سال سے لے کے رکھ لیں، بھلے پہنے نصیب نہ ہو، سستے مل جائیں گے۔ یہ سیل لگی ہوئی ہے، رب کائنات نیکیوں کی سیل لگائے ہوئے ہیں کہ لوگوں آؤ مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں، لوگوں آؤ مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو میں تمہیں معاف کروں، لوگوں تنگ دست ہو آج میرے حضور آ کر مجھ سے مانگو میں تمہیں نوازوں، لوگوں آؤ میرے حضور معافی مانگو میں تمہیں معاف کروں۔ رب کی رحمت آج جوش میں ہے، تو لوگوں آج سیل لگی ہوئی ہے، رب کی رحمت کی سیل ہے، اپنے دامن کو نیکیوں سے بھر لو، اپنے دامن کو نیکیوں سے بھر لو، دوبارہ پتہ نہیں زندگی میں یہ رات نصیب ہو یا نہ ہو، دوبارہ پتہ نہیں ہمیں یہ موقع ملے یا نہ ملے، دوبارہ پتہ نہیں ہماری زندگی میں یہ سیل لگے یا نہ لگے۔ کتنے لوگ ہیں جو ہمیں پچھلے سال تھے اس سال نہیں، کتنے لوگ جن کی زندگی میں پچھلے سال یہ سیل آئی اس سال نہیں ہے، وہ لوگ پتہ نہیں اگلے سال ہمیں بھی نصیب ہوگی یا نہیں ہوگی۔ رب کی رحمت لوٹنے کی یہ سعادت پتہ نہیں ہمیں ملے گی یا نہیں ملے گی۔ دوستو کوشش کیا کرو کہ جب کوئی ایسا بہانہ رب ہمیں دے تو اسے ضائع نہ کیا کرو، اپنے رب کو راضی کیا کرو۔ یہی ہماری زندگی کا مقصود ہے کہ رب راضی ہو جائے اور رب کا رسول راضی ہو جائے، رب راضی ہو جائے اور رب کا رسول راضی ہو جائے تو زندگی کامیاب ہے۔ دیکھو نا میری کوشش یہ ہوتی ہے بات کہیں سے بھی شروع ہو میں لا کے کریم آقا کی ذات پہ ختم کروں۔ آخری گفتگو ہے میری، ایک قرآن ہے، قرآن پڑھنے والے کی یہ شان ہے، قرآن کی تو شان برابر ہے، قرآن پڑھنے والے کی یہ شان ہے کہ رب اسے اپنی رحمت کے سائے میں رکھے گا۔ حافظ قرآن کی یہ شان ہے۔ تو جس آقا کے قلب اطہر پہ یہ قرآن نازل ہوا، جس آقا کے قلب اطہر پہ یہ قرآن نازل ہوا تو اس وقت آقا کی شان کیا ہوگا، اس آقا کی عزت و مقام کیا ہوگا کہ جس پہ نازل ہونے والی کتاب کا یہ مقام ہے کہ جو اس کتاب کو پڑھ لے رب کل قیامت کے دن اس شخص کو اپنی رحمت کے سائے کے نیچے رکھ دے گا۔ ایک کتاب جو میرے آقا کے قلب اطہر پر نازل ہو
کے حافظ کا یہ مقام ہے، تو پھر جس قلب اطہر پہ یہ کتاب نازل ہوگی اس قلب اطہر کے مالک کا کیا، اس کریم آقا کی کیا شان ہوگی کہ جسے ملنے والی کتاب کی یہ شان ہے، جسے ملنے والے رمضان کی یہ شان ہے کہ اس رمضان میں ایک رات 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے، تو پھر اس آقا کا کیا ہوگا؟ لیکن بدبختی یہ ہے اور لمحہ فکریہ یہ ہے کہ اس آقا کی شان پہ ڈاکے ڈالے جاتے ہیں، اس آقا کی ختم نبوت پہ ڈاکے ڈالے جاتے ہیں، اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کے نام نہاد حکمران خاموش ہیں۔ ابھی چند دن پہلے فیصل آباد میں ایک ملعونہ نے نبوت کا دعویٰ کیا، سوائے لبیک پاکستان کے کسی نے کوئی احتجاج نہیں کیا، لیکن اگر کسی کے اقتدار پہ ہاتھ پڑے تو زمان پارک کے باہر لاہور میدان جنگ بن جائے، اگر کسی کے اقتدار پہ ہاتھ پڑے تو جاتی عمرہ وہاں میدان جنگ قائم ہو جائے۔ لیکن بدبختوں، میرے کریم آقا کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈلا اور تم سے ایک مذمتی بیان بھی نہ دیا گیا۔ لعنت ہے ایسے اقتدار پہ، اور لعنت ہے ایسی تحریکوں اور جماعتوں پہ کہ جن کے سامنے ان کے آقا کی ناموس پہ ڈاکے ڈلے اور ان کو سانپ سونپ جائے۔ لعنت ہے ایسی تحریکوں پہ اور ایسی جماعتوں پہ جو ختم نبوت کے پہرے دار نہ بن سکے، اور آج بھی ہم پہرے دار تو نہیں، چوکی دار تو خود کو کہہ سکتے ہیں۔ اگر کسی نے آواز بلند کی تو وہ ایسے لبیک یا رسول اللہ کہ ہم احتجاج کریں گے جب تک اس ملعونہ کو کیفر قتال تک نہیں پہنچایا جائے گا۔ اور خدا کی قسم، اس مقدس مہینے اور اس مقدس رات کے توسط سے یہ بات کر رہا ہوں، اگر عزت اور مقام چاہتے ہو تو لبیک کا منشور پڑھو۔ یہی منشور ہے کہ عوام اسلام اور پاکستان، عوام اسلام اور پاکستان، اس کے علاوہ جو بھی مسلط ہے وہ صرف اور صرف ہم پہ ایک عذاب گزار، نہ ان کا کوئی منشور، نہ ان کا کوئی نظام حیات، نہ ان کے کوئی زندگی گزارنے کے طریقے، نہ ان کے پاس کوئی ڈسپلن، نہ ان کے پاس کوئی قاعدہ کلیہ نہ قانون، کچھ بھی نہیں ہے، صرف باتیں ہیں اور اقتدار کی حالت ہے۔ اقتدار کے لیے ایک دوسرے کا گریبان پکڑتے ہیں، لیکن جو ہماری زندگی کا مقصد ہے ان کا کوئی ان سے لین دین نہیں ہے۔ خدا کے لیے بس آخری پیغام یہی ہے کہ مقام مصطفیٰ کو سمجھو، عظمت مصطفیٰ کو سمجھو۔ جب تم عظمت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ سمجھ جاؤ گے تو سمجھ لینا کہ تمہاری زندگیوں کو، تمہاری عبادتوں کو، تمہاری ریاضتوں کو جو ہے میراث، بس مصطفیٰ کے قدموں سے جڑ جانا ہماری میراث، نہیں تو اپنی تاریخ پڑھ کے دیکھو، صحابہ کی تاریخ پڑھو۔ صحابہ کی تاریخ یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم کی نوکری سے پہلے حال کچھ اور تھا، لیکن جب مصطفیٰ کریم کے نوکر بنے، خدا کی قسم 22 لاکھ مربع میل تک کا حاکم ہے۔ کسی نے ایک عورت سے پوچھا کہ تجھ اکیلی کو حرم کعبہ کی طرف جاتے ہوئے ڈر نہیں لگتا؟ جواب دیا جاتا ہے جب تک نبی کا غلام عمر زندہ ہے تو مجھے ڈر کس چیز کا؟ آج ہماری ماں بیٹیوں بہنوں کو اپنے
گھر سے نکلنا مشکل ہوا پڑا ہے، وجہ کیا ہے کہ نظام مصطفیٰ سے دوری ہے، دہلیز مصطفیٰ سے دوری ہے۔ خدا کی قسم آج وعدہ کرو کہ دامن مصطفیٰ سے جڑ جاؤ گے، دامن مصطفیٰ کو اپنی مسلح گاہ بنا لو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، زندگی کامیاب گزارو گے۔ بس یہی پیغام، اس رات کو تمہیں عبادتیں تو کرو گے، عبادت میں وقت گزارو گے، لیکن دعا یہ کرنا کہ مولا اس عبادت کے صدقے سے ہمیں دامن مصطفیٰ سے ہمیں دامن مصطفیٰ سے وابستہ کر دے، اور کوشش کرنا کہ آج اپنے رب اور رسول کو حاضر و ناظر جان کر اور اپنی زندگیوں میں تبدیلی لے کر یہاں سے، نہ مجھ سے وعدہ، نہ علامہ صاحب سے وعدہ، نہ کسی تحریک سے وعدہ، کسی تحریک سے کوئی وعدہ نہیں، لیکن اپنے گریبان میں جھانک کر اپنے اللہ رسول کو حاضر و ناظر جان کر اپنی زندگی میں کچھ مثبت تبدیلی لے کر، کچھ پازیٹیو تبدیلی لے کر جائے۔ یہی آج کی اس محفل کا مقصد ہے۔ دعا ہے کہ اللہ خالق کائنات ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اس مقدس مہینے کے صدقے سے ہماری تراویحوں کو، ہمارے روزوں کو، ہماری عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول